ابن الزهرا نور الله يا ابن الزهرا نور الله يا ابن جناب مسلم سلام اللہ علیہ سے جو انہوں نے درس دیا ہے، جیسے مسلم نے ابن زیاد کو کہا کہ میرا امیر کوئی نہیں ہے سوائے حسین کے، آج مسلم کا نوکر سید علی خامنہئی کیا کہہ رہا ہے؟ پوری دنیا کو یہی کہہ رہے ہیں کہ میرا امیر کوئی نہیں ہے سوائے مہدی کے، میرا امیر ہے مہدی۔ اور کیا کہتے ہیں آج کے ظالموں سے بھی اگر ہم مقابلہ کریں گے تو وہی عاشورہ کے اثرات اور کربلا کے اسلحے سے، اور انہوں نے سیکھا یہ یعنی ہم آج کے ظالم کے مقابلے میں آج کے مسلم کی سیرت دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو فقط اسی بات پر فخر ہے کہ جس کا میں ترجمان ہوں، اور اس کو اسی بات پہ بھروسہ ہے کہ اسی ہنر سے اور اسی شناخت سے میں آج کے ظلم کا مقابلہ کر سکتا ہوں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے خون کے آخری قطرے تک امامت سے طاقت لے رہے ہیں۔ اور وجہ ایک آگے بڑھیں تھوڑا سا تو دیکھیں آپ کہ ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ پرابلم ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو امام حسین کے ساتھ تھے، امام حسین کی تربیت یافتہ تھے، مولا حسین نے ان کی تربیت فرمائی ہے، اس وجہ سے اس مقامات پر پہنچے تھے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ آپ چلیے، جب مولا حسین کا قصد کیا ہے؟ مکے سے نکلے، مولا حسین کا قصد ہے کوفہ جانا، کوفہ جا کے حکومت علوی کو قائم کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ حالات اور جو ہے نا واقعات تبدیل ہوئے، تو اب امام کا قصد کہاں ہے؟ کربلا کی طرف جانا۔ اور کربلا کون لے گیا امام حسین کو؟ وہی جو اپنے حور علیہ السلام۔ کربلا جناب امام حسین علیہ السلام کو حور لے گئے۔ 2 محرم کو آپ ورود میں کربلا پڑھتے ہیں، تو جناب حور علیہ السلام لے گئے۔ جناب حور کا ایک زاویہ تو امام حسین کے لشکر میں آنے کے بعد ہے، ایک لشکر میں آنے سے پہلے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب حور علیہ السلام میں اپنی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے، اپنی کوئی استعداد ہی نہیں ہے، کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اگر کچھ بھی خصوصیت نہیں ہوتی اور صفر ہوتے، یعنی اپنی فطرت سلیم کو ختم کر چکے ہوتے، تو پھر لشکر میں شامل نہیں ہو سکتے تھے۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جناب حور لشکر میں شامل ہونے سے پہلے جو کیفیت رکھتے ہیں، ہم میں ہر ایک رکھتا ہے، وہ ہم سب میں ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اس کو یہ کہیں کہ تیری ماں تیرے غم میں جو ہے بیٹھے، تو وہ پلٹ کے خدا نہ خواستہ معاذ اللہ جناب زہرا کی شان میں سوچے گستاخی۔ اور یہی وہ چیز تھی جناب حور علیہ السلام نے بیان بھی کی، اور یہی وہ چیز تھی ادب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کہ جس نے جناب حور کو منقلب کیا۔ اب یہ موقع، یہ بالکل وہی موقع ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ کے اندر بھی یہ صلاحیت موجود ہے، لیکن کیا وہ قدم آپ کو اٹھانا ہے جو حر نے اٹھایا۔ جناب حر نے پورے باطل کو پامال کر کے امام حسین کے لشکر میں شامل ہوئے، اور پورا ایک سلسلہ آگے کا جناب حر کا۔ لیکن اس سے پہلے بھی حر کی استعداد دیکھیے، حر کم بہادر نہیں ہے۔ دلیل یہ کہ جہاں جناب عباس موجود ہو سلام اللہ علیہ، جناب علی اکبر موجود ہو سلام اللہ علیہ، جناب امام حسین کی لجام میں ہاتھ ڈال دینا، یہ معمولی صلاحیت والا انسان نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے، شجاع نہیں ہے، یعنی آپ ان کی جرت کا انکار نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ باطل کی اس موقع پہ بصیرت میں کمزور ہے، اس موقع پر سلام اللہ علیہ اس موقع پہ بصیرت میں کمزور ہے، لیکن ادب جناب زہرا نے پھر ان کو علیہ السلام بنایا کہ شب عاشور ایسا نہیں ہے 50,000 آدمی یا اس سے زیادہ یا اس سے کم آدمی اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بچوں کی اللہ تعالیٰ فقط حر کے کان میں تو نہیں آ رہی، یہ حر کو کیوں منقلب کر رہی ہے؟ اس لیے کر رہی ہے کہ حر میں مظلومیت کا ساتھ دینے کا جو جذبہ ہے وہ باقی ہے۔ جناب زہرا کا ساتھ وہی دیتا ہے جو مظلوموں کا ساتھ دینے کا عادی ہو۔ یہ بچوں کی آوازیں آج بھی جو سنے گا پوری فلسطین میں اور پورے دنیا میں، کشمیر میں، پوری دنیا میں مظلوم بچوں کی آوازیں موجود ہیں، اب بھی مظلوم بچوں کی صدائیں موجود ہیں، لیکن جس کے کان میں پڑے گی کافی نہیں ہے، کان میں دل میں وہ انقلاب ہونا چاہیے کہ انسان اس کے لیے قیام کرے۔ یعنی حضرت حر کی زندگی سے جو کچھ ہم نے یہاں پہ عرض بھی کیا آپ کی خدمت میں کہ ہم زمانے کے امام کے ظہور کی زمینہ سازی کے لیے ایک کربلا پہ نگاہ کر رہے ہیں۔ ایک تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے جو اس وقت ظاہراً باطل کے کیمپ میں موجود ہو کہ اس کے اندر حسینیت کے کیمپ میں آنے کی صلاحیت نہ ہو۔ يا ابن الزهراء